اور دوسری بات جو کہی واقم الصلاۃ بے ذکری، اگر یہ چاہتے ہو کہ میری یاد تمہارے سینے سے نکل نہ جائے، تم کسی وقت بھول نہ جاؤ، راستہ تم نہ بدل لو، تو مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کو باقاعدگی سے ادا کر رہا ہے۔ یہ پہلا حکم ہی مل رہا ہے نماز۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بار بار سمجھائی یہ بات کہ دین کی جڑ اور بنیاد نماز ہے۔ اب چونکہ رسم رہ گئی، جو ہم پڑھتے ہیں تھوڑے بہت لوگ دیکھتے ہیں یار اثر تو کوئی نہیں، یہ بھی برے کام کرتے، نماز ہوگی بدنام۔ ورنہ نماز جو ہے قرآن مجید سورہ مریم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، امتیں برباد ہی اس وقت ہوئی ہیں جب نبی کے بعد نالائق نسلیں آ جاتی نا، بعد والے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے، بے لگام ہو جاتے ہیں، جو جی چاہتا ہے زنا شراب میں سب آ جاتی ہیں اور تباہ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ نماز محافظ ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی گشتی چٹھی پڑھتے ہیں، گورنروں کے نام لکھا ان ہم امورکم من الصلاۃ، میں نہیں دیکھوں گا کہ علاقے میں کیا کیا محکمے چل رہا ہے، میرے نزدیک سب سے پہلا کام ہوگا کہ مسجدیں ہیں، امام ہیں، بعد نماز ہو رہی ہے، اذان ہے، اہم کام جو ہے نماز، جو نماز قائم کرے گا گورنر، میں سمجھوں گا اس نے باقی دین کی حفاظت کی۔ جہاں نماز ہی نہیں ہوگی میں کہوں گا فواز لما سواز جا، جب نماز برباد ہے باقی دین کیا ہوگا؟ اس لیے دین میں جو ہے نا ساری خرابیوں کے باوجود آخری نشانی کہ اگر حکمران نمازیں باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں، ملک میں نماز کا انتظام انہوں نے رکھا ہوا، ابھی وہ کافر نہیں ہو، ان کی حکومت کو برداشت کرو، اور جب نماز چھوڑ دیں رسول اللہ نے فرمایا ان کے خلاف تلواریں اٹھا لیں۔ اب وہ کون سے مسلمان حکمران ہیں، نماز تک نہیں پڑھی۔ اور اسی لیے حکمران جو تھا خلیفہ وقت گورنر، ان کا کام تھا کہ جمعہ کی نماز خود پڑھائیں، خطبہ دیں۔ امیر المومنین آپ آئے اور حج کے موقع پر بھی میدان عرفات میں خود خطبہ، اس طرح ہوتا تھا کہ ایک نبی عالم کو کھڑا کر دو، دین کی مٹی پلیت کر دی، وہ خلیفے گھر میں بیٹھ گئے، نبی عالم خطبہ دے رہا حج کا ہے۔ یہ ذمہ داری تھی کہ جس طرح سر پر تاج پہننا، تخت پر بیٹھنا بادشاہ کے لوازم میں نا، نماز کی امامت خطبہ جمعہ یہ بادشاہ ہونے کا لازمہ، مسلمان و حاکم اسی تک۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیچاروں نے کہہ دیا ہم فتویٰ کتابوں میں ہوئی ہے مگر عمل نہیں ہو سکتا، کہ اگر سلطان خود نہ آئے جمعہ میں یا اس کا نائب نہ ہو تو کوئی آدمی خطبہ نہیں دے سکتا، نہ نماز جمعہ ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں بعد میں زور پڑو، یہ جمعے مشکوک ہو گئے، یعنی اتنی ضروری بات تھی نماز۔ تو اللہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یاد رہوں، اللہ کی یاد انسان کو بچاتی ہے، جب انسان اللہ کو بھولتا اسی وقت بھٹک جاتا، بدکاریاں بھی کرتا، رشوت بھی کھاتا، دماغ سے خیال ہی نکل گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو حساب دینا۔ ایک روایت جو میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھے، اپنے شاگرد سے کہا انہوں نے اے اسحاق جب تو گناہ کرتا تو بتا، اس وقت یہ مانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اگر نہیں مانتا تو کافر ہو گیا، اور اگر مانتا ہے تو تو نے اللہ کی اتنی شرم بھی نہ کی جتنی تیرا کوئی بھائی یا دوست تجھے دیکھتا ہوتا تو حیا کر، تو نے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی گرا دیا کہ اللہ دیکھ رہا تو نے شرم نہیں کی۔ اس لیے اللہ کہتا مجھے جب بھول جاتے ہو تو گمراہ ہو جاتے، شیطان لے جاتا تمہیں ذکر، جو مجھے یاد رکھتا شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ تو فرمایا موسیٰ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر مجھے یاد رکھنا تو نماز باقاعدگی سے۔ اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بدمعاش لوگ نماز کے بارے میں قائم کرنے کا حکم، وہ قائم کرنے کا نہ حکم دیتا قرآن جھوٹا ہو جائے۔ تم روتے ہو کہ نماز پڑھنے کا، پڑھنا کیا کہ رسم کے طور پر پڑھی، قائم کیا کہ اس میں کوئی خامی نہ رہ جائے۔ عربی زبان میں جب کہتے ہیں اقامت الشیء، اس نے ایک چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیا، نہ ادھر جھکی ہوئی نہ بالکل اس کا ٹیڑھ ختم کر دی۔ توفیت الشیء حقا، کسی شے کا حق ادا کریں۔ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ہم اقیم الوزن، وزن کو قائم کرو، تو وزن قائم کرنا کہ دل میں نہ کوئی چیز تولو نہ تقریر، بس میں نے قائم کر لی، بدمعاش رہو۔ وہ تولنے کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ ترازو بھی خراب، بات بھی غلط، تولنے میں ٹھونگا وہ قائم نہیں، اور اگر جیسے حق ہے تولنے کا ادا کیا پھر کہیں گے وزن کو صرف قائم کریں۔ کہیں آتا کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والا، نہ کوئی جج بیٹھے، نہ گواہ ہے، نہ مقدمہ قائم ہو گئی جی دل سے، کیسی بدمعاشی کرے وہ جو نہ انداز رشوت لے، نہ پریشر قبول کرے، گواہ جھوٹی گواہی، پورے عدل انصاف سے فیصلہ ہو، عدل قائم ہو گیا۔ اسی لیے کہا نماز قائم کرنی ہے، خامی نہیں رہنے دینی ہے، وقت پر پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، ہمیشہ پڑھنی ہے، سمجھ سوچ کر پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا جلدی جلدی رکوع سجدے کیے، اس کو بلا کر کہا کتنی مدت سے یہ نماز پڑھ رہا؟ اس نے کہا 40 سال۔ فرمایا اگر اسی پر تو مرا تو تیری موت محمد رسول اللہ کے دین پر نہیں ہوگی، تو بے ایمان مرے گا۔ یہ نماز
نماز ادا کر، جب تو پڑھے تو پتہ چلے کہ جس دنیا کو بھول گیا۔ اور اسی لیے بے شک ایک مرتبہ رفع جان کرتے ہیں حنفی حضرات، کوئی زیادہ کرتے ہیں، وہ پہلے جب کھڑا ہوتا، پہلے بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے، پہلا کام ہاتھ اٹھا کر کہتا کہ میں زمین آسمان کی ہر شے سے بری ہو گئی، کوئی شے اس وقت میرے سامنے نہیں، زمین و آسمان کو میں نے چھوڑ دیا۔ ہاتھ اٹھانا آپ سمجھتے ہیں، دست برداشت جھگڑا ہو رہا میرا خادم صاحب کا، میں اس طرف کھینچتا ہوں، یہ اپنی طرف ایک چھوڑ دیتا کہ چلو جی میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا لیے، دست برداری، فارسی میں دست برداری بالکل رفع جان کے ترجمہ، دست بردار ہو گیا کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں، میرے پاس کوئی نہیں، سب تیرا فضل اور مہربانی۔ اور جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھ اٹھائے پھر نیچے لٹکائے، باندھنے سے پہلے نیچے، اور نیچے لٹکا کر ہاتھ بھی ہتھیلیاں یہ پیچھے کی طرف، جیسے پیچھے کسی چیز کو پھینکتا نا کہ میں نے اس چیز کو اپنے پسے پشت پھینکا، یہ ساری دنیا جو ہے نا اب میری پشت کے پیچھے، میرے ذہن میں ان کا ذرا خیال نہیں، صرف ایک رہ گیا، اللہ اکبر، وہ اللہ بڑا ہے اس کا۔ ایسی نماز کوئی پڑھے شروع سے آخر میں، کوئی دنیا کا خیال نہیں آیا اس سے، تو اس نے ہاتھ اٹھا دیے، وہ پیچھے پھینک دی تھی، اس چکر میں پڑ گیا۔ تو چلو بات ختم ہو رہی، میں نے ایک شخص کا پڑھا، بہت نیک آدمی تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں رفیع الدین صاحب، ایک بیٹے ہیں کہ شاگرد سے مراد آباد، انہوں نے اپنا حج کا سفر نامہ لکھا، جو سفر نامے ملتے ہیں نا انڈیا میں کہ حج کے حالات، وہ ان کا ملتا ہے رفیع الدین مراد آبادی۔ وہ دیکھتے ہیں میں جب گیا بمبئی کی طرف، وہاں سوار ہونا تھا بحری جہاز میں، تو راستے میں جس جگہ جاتا پتہ چلتا کہ یہ فلان نیک آدمی کی خبر ہے یا اس کا مکان ہے، میں وہاں جاتا دعا کرتا۔ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک محمد نافع بزرگ گزرے، ان کے بارے میں نے کہا کہ ان کی کیا بات، تو کہا انہوں نے کہ یہ باشندے تھے، کپڑا بننے کا کام کرے، جن کو ہم جلائے کہہ دیتے۔ عادت یہ تھی کہ جب اذان کان میں پڑتی تھی نا، بے شک ایک دھاگا رہ گیا ہوتا کہ صرف اتنی کسر ہے، کپڑا ہم چھوڑ دیتے کہ اللہ کا نام آ گیا، اب اس سے پیرا کیا نام، ایک دن نہیں چھوڑا، سستی ہو گئی۔ اور جب وہ گئے مسجد میں تو انہوں نے ڈول لٹکایا پانی نکالنے کے لیے، تو ڈول میں پانی نہیں آیا، اشرفیاں آئی، سونے کے پاؤنڈ آئے، تو بجائے خوش ہونے کے کہ آج نماز قبول ہوئی، پانی جو نا دوبارہ پھینکا اور سجدے میں گئے، بڑا روئے کہ میرے جرم کی سزا ملی کہ میرے نام کا اتنا ادب کرتا تھا، آج دھاگا مکمل کرتا رہا۔ ابراہیم الصادق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں ابو مسلم خراسانی، انہوں نے شہید کیا، وہ سنار تھے، ایک ضرب کا حدیث میں آتا ہے کہ صرف ایک ضرب لگا دینا تو زیور مکمل ہو جاتا تھا، نہیں چھوڑ دیتے تھے وہاں کہ مؤذن نے کہہ دیا اللہ سے بڑا آپ کون ہے کہ میں اس میں لگا۔ یہ وہ نماز تھی، بات یہی ختم کرنے، پھر آگے انشاءاللہ در آقیم الصلاۃ علی ذکری۔ موسیٰ اگر مجھے یاد رکھنا نا، نماز ٹھیک ٹھیک کیسے ادا کرتا رہے، اور اسی کی تشریح سید کائنات فخر موجودات فضا ابی و امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ لوگوں کسی کے گھر کے سامنے دریا بہ رہا اور 5 مرتبہ مل مل کر نہائے، کوئی مہر رہ گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں، فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کا بھی یہی حال ہے، 5 مرتبہ مل مل کر دھوئے، غفلت کا محل کیوں نہیں دور ہوگا، اللہ کی یاد کیوں نہیں سمائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔